لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بالائی علاقوں میں برف باری اور ژالہ باری، موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ ملکہ کوہسار مرضی نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے نالہ لیک کی سطح کو بلند کر دیا۔ شمس آباد میں 78 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ لاہور میں گڑھی شاہو، ایبٹ روڈ، کینال روڈ، دھرمپورہ، لکشمی چوک، نسبت روڈ، کاہنا مین بادل برسے۔ گجمتا، فیروزپور روڈ، سانتھا کلا اور پیش نگر کے علاوہ بند روڈ پر بھی موسلادھار بارش۔ قصور فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت کی ماحولیاتی ایمرجنسی بھی کسی کام نہ آئی۔ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود بھی فیکٹری مالکان نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا ڈالا۔ فیروزپور روڈ گولے گاؤں گتے بنانے والی فیکٹری فضائی آلودگی پھیلانے لگی۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات فضائی آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز۔ شہریوں نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈی سی فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ تاندیلیا بالا پہنچ گئے۔ مختلف اداروں کے دورے دوران انتظامات کا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے بلال شہید پارک کا بھی وزٹ کیا۔ لائبریری کی تزئین و آرائش اور سپورٹس میلے کا افتتاح بھی کیا۔ اسسٹنٹ سپورٹس آفیسر ملک اصغر نے ڈی سی کو میلے میں کھیلوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ میلے میں شرکت کرنے والی ٹیموں کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی گئی ہے۔ ڈی سی عبداللہ نیر شیخ نے والی بال کا میچ بھی دیکھا۔ شہر میں بہترین انتظامات پر اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب کو سراہا۔ ٹھنڈو مستی کے قریب نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گندم کی فصل ڈوب گئی۔ پانی آبادی میں داخل ہونے لگا۔ کئی ایکڑ پر محیط گنے کی فصل بھی زیر آب۔ علاقہ مکی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بند کرنے میں مصروف ہیں۔ محکمہ نہال کے حکام بروقت اطلاع کے باوجود بھی نہ پہنچ سکے۔ اور کاڑا شیرگڑھ روڈ پر وین اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم، 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت زین فاروق اور سعد ندیم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ نارنگ منڈی میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ نواحی علاقے ڈالا واہگہ میں مخالفین نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت خالد حسین کے نام سے ہوئی۔ ملزم شہباز وقارہ نے مقتول خالد کو صلح کے بہانے بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تاحال کوئی ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ اور گھوٹ کی لنک روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ شناخت نیاز شوکت کے نام سے ہوئی۔ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزمان لنک روڈ پر واردات کے ارادے سے کھڑے تھے۔ ڈاکوں سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ خاص اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھریاٹ روڈ پر مری مسجد میں سالانہ عظمت قرآن کانفرنس جے یو آئی کے سینیٹر علامہ عبدالغفور حیدری، مولانا حسنان صدیقی، مولانا عبدالعلیم اور مولانا نعمت اللہ فاروقی نے خطاب کیا۔ مولانا عطا اللہ بروہی کے
مدرسے میں حفظ کرنے والے طلبہ کی ستار بندی کی گئی۔ عظمت قرآن پاک کانفرنس کے محتمم مولانا طالب روحی نے سینیٹر عبدالغفور حیدری اور دیگر مہمانوں کو سندھ کی ثقافت اجر کا تحفہ بھی پیش کیا۔ مٹیاری میں سندھ مل ایسوسی ایشن اہم اجلاس صدارت پیر سید امیر علی شاہ ہاشمی نے کی۔ اجلاس ہاشمی ہاؤس میں منعقد کیا گیا جس میں عہدیداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے علی فیضان کی اس رپورٹ۔ ایسوسی ایشن ضلع مٹیاری کا اجلاس سید پیر امیر علی شاہ ہاشمی کی زیر صدارت ہاشمی ہاؤس میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں مٹیاری، ہالہ، پٹشا، نیو سید آباد سمیت ضلع مٹیاری کے مل پہلوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں نئی باڈی تشکیل دی گئی۔ صدر رہتاب ٹگڑ، سینئر نائب صدر معشوق علی بگٹی، جنرل سیکریٹری مولا بخشی ڈی، پبلک سیکریٹری مشتاق منگریو، اطلاعات سیکریٹری عارف ملا کو منتخب کیا گیا، جبکہ مٹیاری تحصیل پر صدر معشوق کھوسو اور جنرل سیکریٹری امجد بگٹی کو مقرر کر دیا گیا۔ کیمرامین سلمان علی کے ساتھ علی فیضان، مٹیاری میں لکی مروت مینا خیل کے پرائمری سکولوں میں سالانہ کھیلوں کے مقابلوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ افتتاح ASTEO شیر الزمان نے کی ہے۔ اس موقع پر اساتذہ یونین کے صدر جمیل حقدار آبادی اور کئی سینئر اساتذہ بھی موجود تھے۔ طلبہ کرکٹ، فٹ بال، والی بال، رسہ کشی اور کئی دیگر کھیلوں میں اپنے جوہر دکھائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ۔ لکی مروت مینا خیل سرکل کے پرائمری سکولوں کے کھیلوں کے مقابلوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ ان مقابلوں میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال، رسہ کشی اور کئی دیگر مقابلے شامل ہیں۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ASDO شیر زمان تھے۔ اس موقع پر اساتذہ یونین کے صدر جمیل حقدار آبادی اور کئی سینئر اساتذہ بھی موجود تھے۔ ASDO کا کہنا تھا کہ یہ کھیل ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں اور ان کھیلوں کی وجہ سے نہ صرف طلبہ کو مثبت تفریح میسر آتی ہیں بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی انہیں فائدہ ملتا ہے۔ آج سرکل مینا خیل لکی مروت کی سطح پر سالانہ سپورٹس کا افتتاح ہوا۔ سرکل ASDO میرے ساتھ 70 سکول ہیں۔ میں نے تمام سکولوں کو خاص طور پر یہ ہدایات دی ہیں کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ لہٰذا ان غیر نصابی سرگرمیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کتابی ریڈنگ، کتابی مطالعہ سے بچے کافی عرصہ تک اکتا جاتے ہیں۔ اس ایونٹ کے انعقاد پر طلبہ بہت زیادہ خوش تھے اور محکمہ تعلیم کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ والدین کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ان سے طلبہ کو اپنی چھپی ہوئی جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ کیمرامین سفیر اللہ کے ساتھ شریف اللہ کوہ نور، نیوز۔ غازی میں جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کا احسن اقدام۔ DSP غازی طاہر قریشی کی زیر نگرانی SHO اعجاز علی کا امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، 40 گھروں کی چیکنگ کی گئی۔ پولیس کی کارروائی کے دوران منشیات فروش اعظم خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے 1 کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 7، سیکیورٹی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مزید رپورٹ کریں گے محمد علی مشوانی۔ DPO ہری پور محمد عمر خان کی احکامات کی روشنی میں SHO تھانہ غازی اعجاز علی ہمراہ نفری پولیس اور لیڈی پولیس DSP سرکل غازی مختار قریشی کے زیر نگرانی تھانہ غازی کی حدود میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کا انعقاد کیا۔ دوران سرچ آپریشن 35 سے 40 گھروں کی چیکنگ کے دوران منشیات فروش اعظم خان والنثار خان سکنہ محلہ خٹک آباد کو گرفتار کر کے قبضے سے 1 کلو 460 گرام ہیروئن برآمد کر کے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ غیر قانونی اسلحہ 2 عدد بندوق، 21 عدد کارتوس برآمد کر کے اسلحہ آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج۔ کرایہ دار ایکٹ کے تحت خلاف ورزی پر 7 اور سکیورٹی ایکٹ کے خلاف ورزی پر 2 افرادوں کو گرفتار کر کے عملی کارروائی جاری۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد علی مشوانی۔ جھڈو پولیس کا ایکشن۔ مشہور برانڈ ٹپال کے نام پر جعلی پتی بنا کر فروخت کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ کارخانے اور چگار دکانوں سے بھاری مقدار میں جعلی پتی برآمد کر لی گئی۔ جھڈو میں کئی سال سے ٹپال چائے کی جعلی پتی فروخت کی جا رہی تھی۔ کارروائی میں
چپال چائے کی لیگل ٹیم کے نمائندے عبدالاسلام بھی موجود تھے۔ پولیس نے مضر صحت اور جعلی پتی کی بھاری مقدار کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جھڈو پولیس کا ایکشن، مشہور برانڈ ٹپال کے نام پر جعلی پتی بنا کر فروخت کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی، کارخانے اور 4 دکانوں سے بھاری مقدار میں جعلی پتی برآمد کر لی گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ شاہپور چاکر پولیس کی کامیاب کارروائی، 2 رکنی چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں رفیق اور عاشق نامی شخص شامل ہیں۔ قبضے سے روٹر مشینیں، سولر پلیٹیں، سپیکر، بیٹری چارجر بھی برآمد کر لیے۔ کارروائی SHO راجہ نوید سرفراز کی ٹیم نے ہمراہ کی۔ شہداد کوٹ پولیس کی کامیاب کارروائی، سنگین وارداتوں میں ملوث ڈاکو کو گرفتار کر لیا۔ ملزم جمیل جمالی سے 2 لاکھ سے زائد کی نقدی برآمد کر لی۔ کارروائی SHO A سیکشن اختر ابڑو نے کی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف بلوچستان کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ پوسٹ گریجویٹ کالج باغ کی گولڈن جوبلی تقریبات، مختلف سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں اور ملٹی نیشنل کمپنی نے سٹالز لگائے۔ آرٹ گیلری میں کشمیر کے کلچر اور ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ تقریری مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ برطانوی صحافیوں کے وفد کا دورہ مردان، مختلف پولٹری فارمز کا معائنہ کیا گیا۔ فارمز نے درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر پولٹری فارمز ایسوسی ایشن کے KP کے صدر سعید اکبر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں فیصل زادہ کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ برطانیہ کے 2 رکنی جنرل پد نے مردان کے مختلف پولٹری فارمز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پولٹری فارمز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صدر سید اکبر اور نائب صدر حضرت علی بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ برطانوی وفد نے مختلف سائٹس کا دورہ کرتے ہوئے فارمرز نے انہیں درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ جس طرح سید اکبر صاحب ہیں، ایکسپیرینس جو پروگریسو فارمرز ہیں، خود سے شروع نہ کریں، ان سے جو ہے نا پہلے ہنٹس لیں، ان سے پوچھیں کہ فارمنگ شروع کیسی ہوتی ہے، اس کے الف سے یہ لے کر یہ تک ان کو سمجھے۔ تو سید اکبر صاحب سے جو ہماری بات ہوئی تھی، اس نے بھی یہی بتایا کہ جو لوگ سائنٹیفک ویز پہ فارمنگ کرتے ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ غیر ملکی وفد نے فارمرز کو مختلف چینل سے نمٹنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ Been an amazing process. I got to visit many farms today for a lot of different farmers. I got to see different types of poultry farms and seeing how they run their businesses and how they're providing to the market and what sort of feed they use and how the whole process works and how the poultry and the chicken that ends up on people's plates in Pakistan. مردان کے پولٹری فارمرز کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پولٹری انڈسٹری کم وسائل اور حکومتی عدم توجہ کے باعث دن بدن زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، جس سے وابستہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ کیمرمین منصور خان کے ساتھ خبر آپ کو دے بنو سے، جہاں آل پاکستان زیاد اکرم درانی کبڈی ٹورنامنٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح DC نواز وزیر نے کیا۔ افتتاحی میچ بچکن احمد زئی اور سنین نورنگ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بنو کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی سرگرمیوں سے یہاں کے نوجوانوں میں مثبت اور صحت مندانہ سرگرمیوں کا رجحان بڑھے گا۔ موسم کی انگڑائی، ہارون آباد کے لنڈا بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ پرانے کپڑوں اور جوتوں کے نرخ آسمان سے جا پاتے کرنے لگے۔ عوام قیمتیں سن کر پریشان دکھائی دینے لگی ہے۔ اس حوالے سے مزید رپورٹ کریں گے ارشد علی غوری۔ کسی زمانے میں لنڈا بازاروں کو غریبوں کا بازار کہا جاتا تھا۔ غریب لوگ موسم کے حساب سے ضرورت کا لباس یہاں سے خرید کر گزارا کر لیتے تھے۔
मगर आज हालात काफी मुख्तलिफ हैं। इस दफा मौसम ने मामूली अंगड़ाई क्या ली। बड़ी तादाद में हरूनाबाद के शहरी सर्दियों की शॉपिंग के लिए लंडा बाजार पहुंच गए, मगर बाजार में एशिया जरूरियात की कीमतों ने खरीदारों के औसान खता कर दिए। हम हर साल सर्दियों के कपड़े यहाँ से खरीद लेते हैं ताकि बच्चों और बड़ों के लिए सर्दी के महंगे कपड़े ना खरीदने पड़ें, मगर अब यहाँ भी महंगाई ने कुछ भी खरीदना मुश्किल बना दिया है। लंडे बाज़ार में इस कदर महंगाई है कि जैसे हम किसी सुपर मार्केट में आ गए, और महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि महंगाई आसमानों को छू रही है, और हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करने के लिए इक़दाम करें, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कारोबार के खर्चे जैसा में बिजली का बिल, दुकानों के लिए किराया और दूसरा खर्चात हमारी मुनाफे के शरह में बहुत कमी हो गई है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आने वाला गाँव को कम न कम चीज़ें दी जाए। लंडा बाजारों में मौजूद गाहक और दुकानदार दोनों ही महंगाई से तंग हैं और हुकूमत वक्त से महंगाई को कंट्रोल करने और इनकी जिंदगी आसान बनाने की अपील करते नजर आते हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। पाकपतन में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। आरआई कम्युनिटी ने मुस्लिम लीग नून की शहर की नशिस्त के लिए अपना उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तारिक सजाद चिश्ती। आम इंतखाबात के ऐलान के साथ ही पाकपतन में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गईं। मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर आरआई कम्युनिटी ने एतमाद का इजहार करते हुए मुमताज़ समाजी शख्सियत हाजी अब्दुल वाहद आरआई, ज़िला सदर आरआई कम्युनिटी चौधरी सुल्तान अहमद आरआई और तहसील सदर चौधरी अब्दुल गफूर आरआई ने PP 194 पाकपतन शहर की सीट पर चौधरी बशीर अहमद आरआई को मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। सानू टिकट दिता था, असी पाकपतन दी तमीर और तरक्की वास्ते बेहतर काम करांगे और शोधा दे बच्चों वास्ते करांगे, गरीब लोगों वास्ते करांगे। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ खुद करांगे। बशीर साहब को पार्लिमानी बोर्ड ने मुस्लिम लीग का टिकट अता किया तो पूरी मुस्लिम लीग शाना बशाना चौधरी साहब की कामयाबी के लिए काम करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिस्पांस मिल रहा है कि चौधरी साहब को टिकट लेने का हक अदा कर दिया। और मुस्लिम लीग के तमाम अहदेदारान, तमाम विंग्स वगैरह चौधरी बशीर के साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी बशीर को मुस्लिम लीग की टिकट मिलेगी। तकरीब में पुलिस के शोधा के वारसान में इमदादी रकम के चेक्स भी तकसीम किए गए, जबकि नून लीग की टिकट के उम्मीदवार चौधरी बशीर अहमद राय ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों में लैपटॉप तकसीम करने का भी ऐलान किया। तकरीब में मुस्लिम लीगी कारकुनान और ओहदेदारान की बड़ी तादाद। हुजरा शाह मुकीम की कसिया बनावट, साख्त और वजन के अतबार से अपना सानी नहीं रखती। दूर दराज से किसान कसियां खरीदने के लिए हुजरा शाह मुकीम आते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मलिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट। कस्सी किसान की अलामती पहचान है। ज़रूरी पैदावार में काश से कटाई तक के मराहिल में कस्सी को मरकजियत हासिल है। बनावट, साख्त और वजन के एतबार से हुजरा शाह मुकीम की कस्सियां पंजाब भर में अपनी पहचान आप हैं। तकसीम हिंद के कबल से इस मारूफ लोहार खानदान की कस्सियां खरीदने के लिए दूर दूर से किसान हुजरा शाह मुकीम का रुख करते हैं। वजन साढ़े को कई माशाल्लाह लोग बड़ी बड़ी दूरों आते हैं, साहिवालों आते हैं, लाहौरों आते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी कई सिंध तक पहुंच चुकी हैं। कस्सियों की बनावट, दीदा जेब डिजाइन और खूबसूरती के मोतरिफ किसान भी तारीफ किए बगैर नहीं रहते। शाह मुकीम दी कई बढ़िया मशहूर ने ते बढ़िया डिजाइन च खूबसूरत ने ते काम करन च बढ़िया हौलिया ने, वजन च बढ़िया हल्कियां किया ने। इन्हां ने जिन्ना भी काम असीं कर लवीए थकदे नहीं आ। गर्म लोहे को कस्सी की शक्ल में ढालते तालीम याफ्ता और हुनरमंद इन मेहनती लोहारों के दर्जनों घराने इसी पेशा से ताहाल मुंसलिक है ताकि इनकी जद्दी शनाख्त बरकरार रह सके। कैमरामैन शफकत अली के साथ मलिक सरफराज अहमद। लुडन शहर भर में अरसा दराज से सीवरेज का निज़ाम खराब है। मसाजिद, स्कूल्स और घरों के सामने खड़ा होने वाला पानी आवाम के लिए वबाल जान बन चुका। गंदे पानी में सांस लेना भी मुहाल हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला नया डिस्पोजेबल सिस्टम भी नाकारा हो चुका है। मेन गुजरगाहों पर गंदा पानी खड़ा हो जाने की वजह से लोगों का गुजरना भी मुहाल हो चुका।
اوکاڑا شیرگڑھ روڈ پر وین اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم، 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مرنے والوں کی شناخت زین فاروق اور سعد ندیم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا شیرگڑھ روڈ پر وین اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم، 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ عارف والا میں یوم اقبال کے حوالے سے علامہ اقبال لائبریری میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام سید محمود الحسن شاہ نے کیا، جس میں علاقے بھر سے اہم شخصیات نے شرکت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں رضا زیدی سے۔ آپ کو بتائیں کہ عارف والا میں یوم اقبال کے حوالے سے علامہ اقبال لائبریری میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام سید محمود الحسن شاہ نے کیا، جس میں علاقے بھر سے اہم شخصیات نے شرکت کی ہے۔ مزید جانیں گے رضا زیدی سے۔ مصور پاکستان شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یوم ولادت کو ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ عارف والا کی قدیمی لائبریری، جس کو علامہ اقبال سے منسوب کیا گیا، علامہ اقبال لائبریری میں عارف والا کی مایہ ناز شخصیت سید محمود الحسن شاہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ پروقار سالگرہ تقریب کا اہتمام کیا، جس میں سول سوسائٹی، مذہبی اور سماجی شخصیت شریک ہوئی۔ علامہ عمر فریدی نے حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ تحصیل انتظامیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر عارف والا اسلم چودھری نے سید محمود الحسن شاہ، سید رضا زیدی، ملک شفیق احمد، شکیل قمر اور دیگران کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت چھٹی کی بجائے آج کے دن میں تمام سرکاری دفاتر، سکولز، کالج میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا کرے اور اقبالیات کا درس دیں، تاکہ آنے والی نوجوان نسل علامہ اقبال کے اقوال و افکار کے مطابق زندگی بسر کرے۔ رضا زیدی، کوہ نور ٹی وی، عارف والا۔ ڈی سی فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ تاندیلیا والا پہنچ گئے۔ مختلف اداروں کے دورے کے دوران انتظامات کا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے بلال شہید پارک کا وزٹ کیا اور سہولت کا جائزہ بھی لیا۔ لائبریری کی تزئین و آرائش اور سپورٹس میلے کا افتتاح کر دیا۔ نارنگ منڈی میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نواحی علاقے ڈالا واہگہ میں مخالفین نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت خالد حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم شہباز وغیرہ نے مقتول خالد کو صلح کے بہانے بلا کر موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تاحال کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ نارنگ منڈی میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نواحی علاقے ڈالا واہگہ میں مخالفین نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت خالد حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم شہباز وغیرہ نے مقتول خالد کو صلح کے بہانے بلا کر موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ حجرہ شاہ مقیم میں ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ دن دہاڑے شہری لٹنے لگے۔ ایک ہی دن میں 3 وارداتیں۔ ڈاکوؤں نے مختلف علاقوں سے آرتی سروس، طالب علم علی اذان اور راہگیر سلیم سے نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکل اور دیگر سامان چھین لیے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم پولیس نے مقدمات درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے، جہاں تھانہ صدر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی جاری۔ پولیس نے دوران گشت ہی بلال شبیر کو گرفتار کر کے 27 لیٹر شراب اور چرس برآمد کر لی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش آغاز کر دیا۔ گھوٹکی لنک روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ شناخت نیاز اور شوکت کے ناموں سے ہو گئی ہے۔ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ ملزمان لنک روڈ پر واردات کے ارادے سے کھڑے تھے۔ ڈاکوؤں سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا۔ اور خبر آپ کو دیں، ٹنڈو مستی کے قریب نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گندم کی فصل ڈوب چکی ہے۔ پانی آبادی میں داخل ہونے لگا۔ کئی ایکڑ پر محیط گنے کی فصل بھی زیر آب ہے۔ علاقہ میں کی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بند کرنے میں مصروف عمل ہے۔ محکمہ انہار کے حکام بروقت اطلاع کے باوجود بھی نہ پہنچ سکے۔
اور خبر آپ کو دیں کہ ملتان پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس نے اکتوبر میں ای پوسٹ ایپ کے ذریعے 3,89,000 افراد اور 1,78,000 سے زائد گاڑیوں کو چیک کر لیا ہے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس نے اکتوبر 2023 کی کارکردگی رپورٹ کے ساتھ جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملتان سے رانا اسلم کی یہ خصوصی رپورٹ میں۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے ماہ اکتوبر 2023 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ ملتان ریجن میں پی ایچ پی نے شہرات پر بذریعہ ای پولیس پوسٹ ایپ 3,79,000 افراد اور 1,78,000 گاڑیوں کو چیک کیا۔ ماہ اکتوبر میں پی ایچ پی نے شہرات پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 86,480 ای چالان کیے۔ گیس سلنڈر کے استعمال پر پنجاب بھر میں 181 گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ شہریوں کی سہولت کے پیش نظر 4,831 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس نے 55 اشتہاری مجرمان کو بھی گرفتار کیا۔ دوران چیکنگ 74 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کیا۔ پی ایچ پی نے ماہ اکتوبر میں 43 چوری شدہ گاڑیاں بھی برآمد کی، جن میں 1 کار، 39 موٹر سائیکلز اور 3 دیگر گاڑیاں شامل ہیں۔ دوران سفر مشکلات کے شکار 725 مسافروں کو مختلف نوعیت کی مدد و رہنمائی فراہم کی۔ 11 گمشدہ بچوں کو بھی ان کے والدین سے ملوایا۔ مختلف حادثات میں مضروب ہونے والے 29 افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ 96 عارضی و مستقل تجاوزات کو ختم کر کے ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنایا۔ ماہ اکتوبر میں پی ایچ پی نے ناجائز اسلحہ کے استعمال پر 25 مقدمات درج کروا کر 2 کلیشنکوف، 2 رائفلیں، 2 گن اور 14 پسٹل برآمد کیے۔ منشیات فروشوں سے 1,050 لیٹر شراب، 4,900 گرام چرس اور 3,350 گرام ہیروئن برآمد کر کے قانونی کارروائی کی۔ ایکسل لوڈ مینجمنٹ اوور لوڈ کی خلاف ورزی پر 14,953 اوور لوڈڈ گاڑیوں۔ ہری پور پریس کلب میں سلام اقبال کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سابق ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر اشتیاق احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سینئر صحافیوں سمیت خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی ہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی سابق ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر اشتیاق احمد تھے۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور گوا ایڈورٹائزمنٹ کے زیر اہتمام ہری پور پریس کلب میں یوم اقبال کے موقع پر خوبصورت تقریب سلام اقبال منعقد ہوئی، جس کے چیف آرگنائزر شاہد اختر ایوان تھے۔ سلام اقبال پروگرام میں بچوں نے بھرپور حصہ لیا۔ بچوں نے نعت، شاعری، تقریر و دیگر ایکٹیویٹی میں حصہ لیا اور خوب داد وصول کی۔ مانسیرا سے دعا عمران نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کی احتیاط کی اپیل کی، جبکہ موحد نے بہترین لائن پیش کر کے داد وصول کی۔ تقریب میں سینئر صحافی یونس مجاز، پروفیسر وحید قریشی، ہری پور یونین آف جرنلسٹ کے صدر صداقت حسن، سابق ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر اشتیاق احمد و دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر اشتیاق نے کوئی نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے سیاسی مفکرات کے ذریعے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے اندر ایک ایسی اہلیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم عالم اسلام کی جو ہے لیڈ کر سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پھر سے ایک سبق پڑھ لینا چاہیے سچائی کا اور منصف ہونے کا، اور اسی طرح جو ہے دلیر ہونے کا، کیونکہ آگے جو وقت آنے والا ہے وہ اس سے بھی دشوار ہوگا۔ تو ہم اگر آج کے دن سے آگے تک ان کے اس پیغام کو لے کر اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم عالم اسلام کی لیڈرشپ نہ کر سکیں۔ تقریب میں مصنف ایم اے شاہد علی کی مشہور کتاب انجیل مشرق تقسیم کی گئی اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی ولادت کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ اور قصور سے خبر آپ کو دیں، جہاں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت کی ماحولیاتی ایمرجنسی بھی کسی کام نہ آ سکی۔ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود بھی فیکٹری مالکان نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ فیروز پور روڈ بھولے گاؤں میں گتا بنانے والی فیکٹری فضائی آلودگی پھیلانے لگی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات فضائی آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزا ہے۔ شہریوں نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔
خانوال جی پی او رانا عمر فاروق کی ہدایت پر ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خانوال سے کیسر چودھری کی اس رپورٹ میں. موک ایکسرسائز کی سربراہی ڈی ایس پی اوز اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے کی. موک ایکسرسائز میں ڈسٹرکٹ پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈی، سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 سمیت اساسی اداروں نے حصہ لیا. موک ایکسرسائز میں تمام سیکورٹی اداروں نے زبردست عملی مشقوں کا مظاہرہ کیا. موک ایکسرسائز فورسز کو الرٹ رکھنے اور کوئک رسپانس کے لیے کی گئی. پولیس ٹیموں نے جرأت و جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردی کو ناکام بنایا. رپورٹ ٹائمنگ تمام سیکورٹی اداروں کی 2 منٹ سے 10 منٹ تھی. کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا. موک ایکسرسائز کا مقصد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پرفارمنس چیک کرنا تھا. وزیر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کا کہنا تھا کہ اپنی جانوں پر کھیل کر عوام کا تحفظ یقینی بنائیں گے. کیسر چودھری، کوہ نور نیوز، خانوال. ایس یو پی سندھ کے مرکزی صدر سید زین شاہ تنگوانی پہنچ گئے. گاؤں صدورو جھانی میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے ضلع صدر دل مراد ہانی سے ماموں کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. اس موقع پر سید زین شاہ کا کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا جانتے ہیں مشتاق احمد لاشاری سے. تنگوانی ایس یو پی سندھ کے مرکزی صدر سید زین شاہ گاؤں صدورو دہانی میں پہنچ کر ایس یو پی ضلع صدر دلمراد دہانی کے ماموں کے انتقال پر تعزیت کی اور سندھ سمیت پورے پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد کے نکالی. تحصیل تنگوانی سمیت ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی بدامنی، دیرینہ دشمنی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور 8 فروری کو آنے والے الیکشن کے بارے میں کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشنز تو فروری 8 کو ہونے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اس سے زیادہ دیر نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن احتساب کا عمل، کڑا احتساب کا عمل نہ کیا جائے گا تو ملک کی معیشت تباہی کی طرف جائے گی. اور لیکن ہم سندھ یونائٹڈ پارٹی 2024 کے الیکشنز میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ ہے. ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشنز لڑیں گے، سندھ کی بہتری کے لیے کام کریں اور ان کے وسائل، اس کی جغرافی اور ان کے لوگوں کو انصاف اور ایمانداری سے حکمرانی دیں. افغانستان کی جنگ کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد ان کا واپس جانا، یہ ڈیمانڈ بیسیکلی پچھلے نیشنلسٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں غیر ملکیوں کی وجہ سے دہشت گردی، ڈرگس کا کاروبار اور معاشی جو ہے استحصال ہوتا ہے اور ہماری آبادی جو ہے وہ منارٹی میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو واپس بھیجا جائے. آج ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے جس میں وفاقی حکومت ہے اور لا انفورسنگ ایجنسی سارے اداروں کی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اب تاریخ گزر گئی ہے، اب اس پہ عمل درآمد کرنا ان کا کام ہے. آج ڈیمانڈ کی بات نہیں ہے، ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہو، اب اس پہ عمل درآمد گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. اگر اس پہ عمل درآمد نہ کیا تو ملک میں دہشت گردی بڑھے گی اور ملک میں اور بھی نقصانات جو ہوں گے، خصوصاً سندھ میں جو ہے دہشت گردی بڑھے گی اور اکنامک ایشوز بھی آئیں گے، ڈرگس کا کاروبار بھی ہوگا، ہتھیاروں کا کاروبار بھی ہوگا. تو یہ ملک کے لیے کسی بھی مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ابھی واپس جانا چاہیے. مزید فقیر والی میں 10 سالہ بچے کے سام کے ڈسنے سے ہلاکت کا معاملہ، سی ای او ہیلتھ بھاون نگر نے نوٹس لے لیا. رورل ہیلتھ سینٹر فقیر والی کا ڈسپینسر معطل، 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. گزشتہ رات 10 سالہ بچہ مجیب الرحمان ویکسین نہ ملنے سے جان کی بازی ہار گیا. آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ فقیر والی میں 10 سالہ بچے کی سانپ کے ڈسنے سے ہلاکت کا معاملہ، سی ای او ہیلتھ بھاون نگر نے نوٹس لے لیا. رورل ہیلتھ سینٹر فقیر والی کا ڈسپینسر معطل، 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی. جیکب آباد ہولڈنگ کیمپ پر غیر ملکی افغانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری. ہولڈنگ کیمپ پر خواتین اور بچوں سمیت مزید 188 افراد منتقل. افغان باشندوں کو پولیس کی نگرانی میں قافلے کی صورتحال میں کیمپ میں بھیجا گیا ہے. بلوچستان حکومت کی جانب سے کلیئرنس ملنے کے بعد غیر قانونی مقیم افراد کو چمن بارڈر سے افغانستان منتقل کیا جائے گا. کیمپ پر پہنچنے پر غیر ملکی افغان باشندوں کا طبی معائنہ بھی کیا گیا. ننکانہ صاحب میں تھانہ مانگٹا والا پولیس کی بڑی کارروائی. ہوائی فائرنگ کر کے خوف و ہراس پھیلانے والے
7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में कैसर, अमजद इंतजार, अरफान, शहबाज, इमदाद और कामरान नामी शख्स शामिल हैं। पुलिस ने कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद करके मुकदमात दर्ज कर दिए। मुलजमान सेरान सिटी की जानिब जाने वाला खाल तोड़कर दीवार तमीर करना चाहते थे। आसिफ सदीक के मना करने पर मुलजमान ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। आपको अपडेट करते चलें कि ननकाना साहब में थाना मांगटावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हवाई फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाने वाले 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में कैसर, अमजद इंतजार, अरफान, शहबाज, इमदाद और कामरान नामी शख्स शामिल हैं। पुलिस ने कब्जा से भारी तादाद में असलहा बरामद करके मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। और खबर आपको दें कि कराची के जिला मलीर में गैस चोरी का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद और नेशनल हाईवे के करीब सोमार गोट में गैस चोरों ने हद ही कर दी। रात की तारीख में मेन लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन जोड़ दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। जिला मलीर में लैंड ग्रैबिंग के साथ गैस चोरी का सिलसिला भी जारी है। गैस चोरों ने गुलशन हदीद और नेशनल हाईवे के करीब सुमार गोट का रुख कर लिया। रात के अंधेरे में चोरी कनेक्शन करके पानी के पाइपों के जरिए गैस का कनेक्शन कर दिया गया। जराये के मुताबिक सुई सदन गैस कंपनी के अफसरान का भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। सुमारगोट के रिहायशी ने सहाफियों को बताया कि गुज़श्ता 2 दिनों से कुछ मशकूक अफराद आते हैं जो पानी की पाइप में गैस का कनेक्शन दे रहे हैं और फीकस घर वालों से 15,000 रुपए वसूल करते हैं, जबकि 1,500 रुपए माहाना मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोट में हर तरफ पानी की पाइप लाइनों में गैस के कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। वाज़ेह है कि एसएसजीसी के अमले की बगैर मिली भगत से गैस कनेक्शन मुमकिन ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आखिर ऐसे गैर कानूनी कनेक्शन करने वाले कब कानून के गिरफ्त में आएंगे और आवाम को कानूनी तरीके से गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम समेत मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के दर्जनों वारदातों में मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को न्यू कराची सेक्टर 11 से गिरफ्तार किया गया है। कब्जा से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मजीद जानते हैं फौजिया बी की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम समेत बाइक लिफ्टिंग के दर्जनों वारदातों में मतलूब मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान को न्यू कराची सेक्टर I-11 से गिरफ्तार करके असलहे और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त अब्दुल रजाक उर्फ राजा वल्द मोहम्मद सिद्दीक और वसीम वल्द मजीद के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल रजाक के कब्जे से 1 अदद TT पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन बरामद कर ली गई, जबकि गिरफ्तार मुलजिम वसीम के कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल बरामद हुई। मसरूका मोटरसाइकिल का मुकदमा नंबर A381 टे पे जोहराबाद थाने में दर्ज है। गिरफ्तार मुलजिमान का साबका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के हवाले कर दिया गया है। कैमरामैन अदनान। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में पुलिस के जवानों को तरबियत देने के लिए खसूसी लेक्चर का एहतमाम किया गया। CTO मुल्तान राव मोहम्मद नईम ने नौजवानों को खसूसी लेक्चर भी दिया। जवानों से सुपरवाइजरी के मौजू पर तफसीली खिताब भी किया गया। सुपरवाइजरी का जो ये टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे ही है जैसे एक DSP जिस्म हो और सुपरवाइजरी उसकी रूह हो। अगर आप में रूह नहीं होगी ना सुपरवाइजरी की, तो फिर इन फूलों का कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आप ऊपर भी परेशान, ऊपर वालों से परेशान, नीचे वालों से परेशान होंगे, 2 तरफा परेशान। वो कहते हैं ना बिटवीन डेविल एंड द सी, वो सिचुएशन होगी आपकी। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ सुपरवाइजर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड सुपरवाइजरी। इन 3 कैटेगरीज में भी हम एक डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सुपरविजन, और फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे 3 P's ऑफ सुपरविजन। Number 1, philosophy of supervision. Number 2, purpose of. Second P is for purpose. Third P is for procedure or process. Administration एक overall एक biggest concept है।
आप यूं समझ लें कि जैसे आपका PPO है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन आपको पॉलिसीज देते हैं, SOPs देते हैं, उसके बाद अगली लाइन में आते हैं फिर आपके ये लीडर्स, उसके बाद है सुपरवाइजर. सुपरवाइजर इज द लास्ट ईयर which remains in contact with operation. फकीराबाद डिवीजन पुलिस का नई हिकमत अमली के तहत स्ट्रीट क्राइम में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन. ASP फकीराबाद सैयद तलाल अहमद शाह की निगरानी में खतरनाक राहजन स्नैचर 3 डकैत गिरफ्तार. और कार्रवाई में SHO थाना गुलबहार उमर अफरीदी, SHO थाना फकीराबाद कामरान मरावत और SHO थाना फंदू आकिब खान ने भरपूर हिस्सा लिया. डकैती और राहजनी करने वाले मोबाइल स्नैचर खतरनाक राहजन गिरोह का सुराग लगाकर 15 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाइयों के दौरान एक मुलजिम मारा भी गया. 6 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया. मुलजमान पेशावर, गड़ी कमर, दीन और बुडबेर के रिहायशी हैं, जिनमें हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शख्स भी शामिल हैं. कब्जा से मजमूई तौर पर चोरी शुदा और छीने गए 8 अदद मोटरसाइकिल, 53 अदद कीमती मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया. यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का. चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अब आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे. इलेक्शन ना होने की कोई वजह नजर नहीं आती. पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा की जहानिया में गुफ्तगू कहा कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत अवामी मकबूलियत की दलील है. पंजाब में पीपल्स पार्टी पुराने साथियों के छोड़ जाने से कमजोर हुई, नाराज साथियों को वापस लाया जाएगा. तमाम जमातों को इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए. किसी पार्टी को कॉर्नर करने के हक में नहीं है. कमजोर जमातों को अलायंस की जरूरत होती है. नून लीग और MKM इत्तेहाद उसका नतीजा है. उनका मजीद कहना था कि अलायंस होने चाहिए, मगर अलायंस कराने की एक रवायत चली आ रही है जो कि सियासत में मुदाखलत के मुतरादिफ है. 9 मई वाकयात और दीगर जराइम में मुलविस PTI कारकुनान के खिलाफ केसेस अदालतों में ट्रायल के लिए जाने चाहिए. कमर जमान कारा मेजर रिटायर्ड जनरल जाहिद महमूद के अहल खाना से ताज़ियत के लिए जहानिया में आए थे. आपको बताएं कि कमर जमान कायरा मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद के अहल खाना से ताज़ियत के लिए जहानिया में आए थे. DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी. इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भाटी गेट मोहम्मद बख्श सपरानी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया. मुलजमान में नजीर, फैसल और नवीद शामिल. शहरियों से छीने गए 8 मोबाइल फोन से 1,80,000 नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया. मुलजमान गन पॉइंट पर शहरियों को निशाना बनाते थे. तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन विंग जैगम अब्बास के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजमान ने शहर में डकैती के मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया. गजा मार्च के लिए जमात इस्लामी ने दावती मुहिम शुरू कर दी. न्यू मुस्लिम टाउन दावती मुहिम में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने भी शिरकत की. इसी पर मज़ीद जाने के आसिम बदर की इस रिपोर्ट. गजा मार्च लाहौर की तैयारी के हवाले से न्यू मुस्लिम टाउन में दावती मुहिम अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, उम्मीदवार PP 168 अहमद सुलेमान बलोच की शिरकत. अहमद सुलेमान बलोच की जानिब से शहरियों में दावतनामे दिए गए. ज़ियाउद्दीन अंसारी ने न्यू मुस्लिम टाउन के रहायशियों को गजा मार्च लाहौर की दावत दी. मुस्लिम हुक्मरानों ने खुलकर अहले गजा का साथ देने की बजाय बुजदली का नया रिकॉर्ड कायम किया है. पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ईरान के फौजी सरबराहान काहिरा में अलामती तौर पर बैठ जाएं तो जंग बंद हो जाएगी. आसिफ जरदारी खामोश नहीं, डटकर बोल रहे हैं. पंजाब में सरप्राइज दे सकते हैं. साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की गुफ्तगू. कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इत्तेहाद बन रहे हैं उसके पीछे कोई और ताकत नहीं है, वो खुद ही बन रहे हैं. पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की तरह रेड कारपेट नहीं, सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन चाहती है.
LDA की बरवक्त कार्रवाई, कमर्शियल प्लाटों पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। कार्रवाई LDA हाउसिंग 7 की टीम ने की। जौहर टाउन एक्सपो सेंटर पर प्लाट नंबर 80, 81, 82 पर रात गए कब्जे की कोशिश की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या मामला है और आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, ये LDA की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई है और कमर्शियल प्लाटों पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। LDA हाउसिंग 7 की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कमर्शियल प्लाटों पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बनाया है। जौहर टाउन के ब्लॉक नज़ एक्सपो सेंटर पर प्लॉट नंबर 80, 81, 82 पर रात गए अंधेरे में कब्जे करने की कोशिश की गई, जिसे डायरेक्टर हाउसिंग 7 मोअज़्ज़म रशीद, स्टेट ऑफिसर राय शाहजहां और इंस्पेक्टर मलिक जुल्फकार ने टीम के हमरा नाकाम बना दिया है। दूसरी जानिब जौहर टाउन 1 ब्लॉक में प्लाट नंबर 863 और 864 को भी जो है वो उसको भी वागदार करा लिया गया है। LDA टीमों ने दीवारें मसमार करके प्लॉट्स का कब्जा भी हासिल कर लिया है। इस हवाले से आपको आगाह करता जाऊं कि करोड़ों रुपए मालियत के के ब्लॉक में वाकया कमर्शियल 8 कनाल अराजी पर रात के अंधेरे में चार दीवारी की जा रही थी। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मोअज़्ज़म रशीद की सरबराही में टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करके चार दीवारी और दीगर स्ट्रक्चर को भी मसमार कर दिया है। इस ऑपरेशन में रात गए इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। अनवारुल हक काकड़ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हंगामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस और इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने के लिए 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। गजा की खतरनाक सूरत हाल पर गौर के लिए कल रियाज में अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होगी। इजलास में गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे कबल 18 अक्टूबर को OIC ने वज़राए ख़ारिजा इजलास में गजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालिबा किया था। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में 22 अरब ममालिक के रहनुमाओं की मेज़बानी में इजलास मुनाकिद होगा, जिसमें पाकिस्तान, कतर, दुबई, बहरीन, तुर्की, बांग्लादेश, अर्दन समेत दीगर मुस्लिम ममालिक भी शामिल होंगे। खबर आपको दें कि मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात में टिकटों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली की तारीख में तौसीह कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात में टिकटों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली की तारीख में तौसीह कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद अमजद से। जी अमजद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात में टिकटों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली की तारीख में तौसीह कर दी है। उम्मीदवार अब 20 नवंबर तक टिकटों के हसूल के लिए दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जमान के मुताबिक फैसला स्मोक, जुज़वी लॉकडाउन और बैंक तातीलात की वजह से किया गया। पार्टी दरखास्तें पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जमा करवाई जा सकती हैं। दरखास्तों के साथ बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर या बैंक डिपॉजिट की सूरत में फीस जमा करवाई जा सकती है। दरखास्तों के साथ कोई नकद रकम की वसूली नहीं की जा रही। तर्जमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक किसी किस्म की नकदी देने और वसूल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। याद रहे, मुस्लिम लीग नून ने पहले टिकटों के लिए दरखास्तों की तारीख 10 नवंबर रखी थी। जी बहुत शुक्रिया अमजद जट, आप अपडेट कर रहे थे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ कोहिनूर न्यूज़ का इलाकाई खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।